نعیدکم پھر اس میں بتائیں گے ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى میں دوبارہ تمہیں سے اٹھائیں گے رات انسان مٹی سے پیدا ہوا مٹی میں سے جانا ہے سب سے پہلا انسان دنیا میں آنے والا کون ہے سب جانتے ہیں حضرت آدم سے دنیا جانتی ہے آدم سے خدا کو پیدا کیا گیا ہے حضرت آدم کی تعظیم کے لیے فرشتوں کو مدعائے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو آدم کو سجدہ کرو سجدہ کو سجدہ تعظیم سجدہ عبادت سجدہ عبادت تو خدا کو کی جاتی ہے سجدہ تعظیم جب فرشتوں کو کیا سجدہ کرو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں ابلیس نے سجدہ نہیں کیا رب نے پوچھا کیوں تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا ابلیس نے کہا تھا خلقتہ من طین خلقنی من نار اے اللہ تم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے آگ کی تاثیر اوپر جانا ہے نیچے دکھنا ہے آگ کی تاثیر کیا ہے اوپر جانا ہے کیا مطلب ابلیس نے غرور کیا تکبر کیا سجدہ کیا اور دوسری آیت میں رب نے پوچھا اس کے جواب میں ابلیس نے کیا جواب دیا تھا اے مولا مجھے گوارا نہیں میں کسی بشر کو سجدہ کروں دوسرا جواب کیا دیا تھا اے خدا مجھے گوارا نہیں میں کسی انسان کو سجدہ کروں میرے بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا کسی بشر کی تعظیم میں نہیں کر سکتا معلوم ہوا سورہ فاتحہ کے احکام سے لے کر سورہ ناس کے سین تک اگر کسی نے انکار کیا تعظیم سے ابلیس ہے کون ہے ابلیس ہے آج اگر کوئی نبی کی تعظیم کا انکار کرتا ہے ابلیس کی سنت اپناتا ہے سب سے پہلے ابلیس نے انکار کیا تھا اسے جو صحیح سنت عقیدہ ہوتا ہے نبی کی تعظیم سے انکار نہیں کرتا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا فرشتوں نے دیکھا نہیں سجدہ نہیں کیا فرشتے نے پھر دوبارہ سجدہ شکر کیا پہلا سجدہ کی حضرت آدم کو کیا تھا کتنا ٹائم تھا زور سے لے کر اثر تک ایک سجدہ اللہ کے حکم کی تعظیم اللہ کے حکم پر سجدہ کیا زور سے لے کر اثر تک ایک سجدہ جب ابلیس تو دیکھا فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا ہے تو پھر دوبارہ شکریہ میں فرشتوں نے سجدہ کیا مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہمیں حکم دیا ہم نے تیرا حکم مان لیا ہمیں توفیق ہوئی دوبارہ سجدے میں جھکے فرشتے کتنے دن کیا 100 سال پہلا سجدہ کئی گھنٹوں کا دوسرا 100 سال سجدے میں جھکے تھے 100 سال تک فرشتے سجدے میں رہے اس کا 100 سال کے بعد جب سر اٹھایا کیا دیکھا ابلیس بڑا خوبصورت تھا حسین و جمیل تھا بڑا بڑی حسین و جمیل جسامت والا تھا بہت خوبصورت تھا فرشتوں نے دیکھا اس کا چہرہ بندر کی طرح جسم سور کی طرح چہرہ بندر جسم سور کی طرح فرشتے گھبرائے گھبراہٹ میں پھر دو سے بڑا سجدہ کیے پھر گھبراہٹ سے اگر نبی کی تعظیم نہ کیا جائے نبی کی شان مستحق کیا جائے حال یہ ہوگا دوبارہ حیبت میں سجدہ کیے تو 500 سال سجدے میں جھکے اللہ اکبر 500 سال معلوم ہوا تو نبی کی تعظیم نہ کرے نبی کا احترام نہ کرے اس کا برا حال ہوگا رات موت انسان کو وقت پر آنی ہے قرآن نے کہا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون انسان کا وقت آتا ہے ایک لمحہ نہ آگے بڑھ سکتا ہے پیچھے ہٹ سکتا ہے 18 تک تھا کیا 17 رمضان مبارک کو میرے سلام قاسم جلال صاحب الحاج قاسم صاحب آپ کو پتہ نہیں کلا ہم کو یاد ہے 18 آپ سے پتہ ہے 18 رمضان کو ان کا وصال ہوا قرآن میں نے آج کیا پڑھی ہے انسان کی موت کا وقت جب آتا ہے ایک لمحہ ایک سیکنڈ آگے نہ پیچھے اس کو موت آنی ہے انسان کی جب موت آتی ہے لاکھ علاج کرے اس کو موت آنی ہے موت نہیں ہے انسان علاج نہ کرے اس کو مرنا نہیں ہے بس تھوڑی سی بس تھوڑی سی ایک وضاحت کر دوں انسان کی موت سے پہلے کوئی نہیں مرتا آپ نے فرعون کا نام سنا ہوگا فرعون نے خواب دیکھا ایک خواب یہ دیکھا اس کے تخت کے نیچے آگ نکل آئی
کاہنوں سے تعبیر پوچھی، کہا کہ دیکھو بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت جو ہے چھینے گا۔ فرعون بادشاہ تھا، خدا کا دعویٰ کیا تھا، اس نے اعلان کر دیا دیکھو جتنے بچے پیدا ہوں سب کو ذبح کر دیا، کیونکہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، نہ رہے گا باس نہ بچے کی بانسری، ذبح کروانا شروع کیا۔ ایک کو نہیں، تفسیر میں آتا ہے 70,000 بچوں کو زندہ ذبح کرا ہے۔ کتنے؟ 70,000 فرعون نے، کیوں؟ اس بچے کو مارنے کے لیے جو اس کی سلطنت کو چھیننے والا۔ کون تھا بچہ؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ۔ اور 90,000 حاملہ عورتوں کے حمل کو اس نے چاک کروا دیا، بچے کو نکلوا دیا۔ 70,000 بچے زندہ ذبح کیا، 90,000 حمل چاک کروایا، اس لیے تاکہ بچہ ذبح ہو جائے، مر جائے، تاکہ میرا تخت باقی رہے۔ آج بھی دیکھیے لیڈر لوگ اپنی کرسی بچانے کے لیے کیا نہیں کرتے، مرواتے ہیں، شروع سے آیا۔ فرعون نے ایسا کروایا، اس کے بعد خواب بار بار دیکھ رہا، بچہ پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا۔ ہوا کیا تھا؟ ہر گھر پہ 2 پہرے دار رہتے تھے، جب بچہ پیدا ہوتا تو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ جس گھر میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے اس گھر میں جو 2 پہرے دار تھے، تو دائی نے دیکھا بچہ بڑا خوبصورت ہے، حضرت عائشہ سے کہا عائشہ ایسا کرو بچہ بڑا خوبصورت، اس کو بچا دیا جائے۔ کیسے بچایا جائے گا؟ ایک بکری کا بچہ تو ہم ذبح کر دیتے ہیں، اسے باہر پھینک دیں گے اور ہم کہہ دیں گے سپاہیوں سے ساتھ بچہ پیدا ہوا تو ذبح کر دیا۔ یہی کیا، بکری کا بچہ ذبح کیا، رومان ڈھاپا تھال پہ باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد پھر بار بار خواب دیکھ رہا ہے ابلیس، یہ فرعون بچہ پیدا ہو چکا ہے، بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ پھر آرڈر دے جاؤ سارے گھروں کی تلاش کرو کس کے یہاں بچہ ہے۔ ان سپاہی کو بلایا گیا جو حضرت موسیٰ کے گھر میں پہرے دار تھے، تو بتاؤ کیا حال؟ کہا کہ ہاں بادشاہ سلامت، ہم اندر نہیں گئے تھے، دائیں نے بچہ کو ذبح کر دیا تھا، باہر پھینک دیا تھا، ہم تو دیکھا نہیں تھا۔ شک ہو سکے چنانچہ سپاہی بھیجا گیا۔ جب دروازے پر سپاہی پہنچے، حضرت عائشہ کی بیٹی حضرت مریم نے دیکھا، امی جان سپاہی آ رہے ہیں، اب تو بچہ کو ذبح کیا جائے گا، وہ تو بچہ ذبح ہوگا ہی، ہمیں بھی مار دیا جائے گا، اور بچہ کو ہم بچہ چھپاتے ہیں۔ حضرت مریم نے حضرت موسیٰ کو لیا، لینے کے بعد چولہے میں پھینک دیا، آگ میں تنور میں ڈال دیا۔ تنور کون دیکھنے جائے گا؟ جب ڈال دیا سپاہی آئے، تلاش کیا، تلاش کری، کہیں بچہ نظر نہیں آیا، سب واپس چلے گئے۔ آئے نے پوچھا بیٹی مریم بھائی کہاں ہے؟ امی جان ہم نے تم کو آگ ڈال دیا ہے، جب راک ہو گیا۔ صاحب یہ کہا جب مریم گئی تو کیا دیکھا؟ موسیٰ کلیم اللہ کی موت نہیں تھی، آگ سے کھیل رہے ہیں، آگ سے کھیل رہے ہیں، جلے نہیں ہے، ایک بار تک بھی کا نہیں ہوا۔ اس کے بعد باہر لے آئے، اب کیا کیا جائے؟ بچہ کو تو پھر دوبارہ تلاش کے لیے آئیں گے، پھر مار دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ کے بعد ایک بڑی بلایا، ایک باکس بنوایا، اس باکس میں ڈال دیا، بچہ کو دریا میں ڈال دیا، اللہ کے راہ پہ چھوڑ دے، مولا حیات تو رہے گا نہیں تو مر جائے گا، کیونکہ اگر ہم رکھتے ہیں ہم مار دیے جائیں گے۔ اتفاق دیکھیے، اسی فرعون نے موسیٰ کو مارنے کے لیے اتنے بچے ذبح کروائے، حضرت موسیٰ کو دریا میں ڈال دیا، اور باکس بہتا بہتا وہیں جا کر پہنچ گیا جہاں فرعون نہایا کرتا تھا، فرعون کا باغیچہ تھا۔ جب باکس دیکھے، باکس ہے، باہر نکلوایا، تالا کھولا تو دیکھا ایک بچہ بڑا خوبصورت ہے۔ فرعون نے سوچا یہ بچہ ہے جو میرے تختات کو تہس نہس کرے گا، اس سے مار دیا گیا۔ لیکن فرعون کی بی بی آسیہ بڑی پارساتی کہا نہیں ایسا کیجئے، اس بچہ کو مت ماریے، ہو سکتا ہے یہ بچہ اللہ نے مجھے دیا ہے، مجھے عطیہ کیا ہے، کیونکہ میرے بیٹن سے کوئی بچہ نہیں ہے۔ یہی ہوا، چنانچہ فرعون کی بیوی نے جب کہا، آپس میں مشورہ کیا کیسے پتہ یہ وہ بچہ ہے، تو آسیہ نے کہا ایسا کیجئے، کوڑا ڈالی، کوڑا جانتے ہیں ہم کیا بولتے ہیں؟ کیٹ پور، کوڑا، کیا کوڑا؟ ہمارے زبان کیا بولتے ہیں؟ کیٹ پور بولتے نہیں۔ ایسا کیجئے، بچہ کو بیچ میں رکھیے، ایک طرف سونا رکھیے، ایک طرف آگ رکھیے، اگر بچہ سونے کی طرف جائے گا، اپنے شوہر سے کہا فرعون سے بچے کو آپ لینا، آپ مار دیں، وہ آپ کا بچہ، کیا مطلب آپ کا تختات کو تہس نہس کرے گا۔ اور بچہ آگ کی طرف آئے گا تو بچہ کو مار نہیں سکتے، بچہ میرا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے۔ یہی کیا،
ایک طرف آگ ایک طرف سونا ہے، بچہ کو پیٹ میں چھوڑ دیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ آگ کی طرف لپکے، سونے کی طرف نہیں گئے، آگ کی طرف. اور جانے کے بعد آگ پہ ہاتھ بھی ڈال دیا، کوئلے کی آگ ہے، منہ میں ڈال بھی دیا، منہ بھی جل گیا. تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اپنی بیوی سے بچہ تم لو، اب تمہاری پرورش میں. چنانچہ موسیٰ کلیم اللہ کو مارنے کے لیے فرعون نے 70,000 بچوں کو زندہ ذبح کیا، 90,000 حاملہ عورت کا حمل چاک کیا. اب وہی بچہ ان کے گھر میں، اس کو مارنے کے لیے، کیونکہ موت ان کی نہیں تھی. قرآن نے کیا کہا کہ موت آگے ایک سیکنڈ نہ آگے نہ پیچھے، موت تھی نہیں، مارے گا کیسے؟ 1-2 دن نہیں، 30 سال تک فرعون نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی. کتنے دن؟ 30 سال تک. جس بچے کو مارنے کے لیے اتنے بچے مارے گئے، اس کی موت نہیں تھی تو مرے گا کیسے؟ 30 سال کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے لوگوں سے کہا بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ کہا کہ بہت ظلم کر رہا ہے فرعون. موسیٰ نے کچھ دن ڈال لوگوں کو ساتھ لیا، وہاں سے فرار ہو گئے. جب فرار ہوئے دریا نیل کے پاس گئے، ادھر فرعونی نے پیچھا کیا. حضرت موسیٰ دریا نیل کے پاس، فرعونی اب پکڑے اس کو مارا جائے. اللہ نے فرمایا جب حضرت موسیٰ دریا کے پاس کے راستہ نہیں ہے، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تیرے پاس جو لاٹھی ہے عصا ہے، اسے پانی میں مارو، اس میں راستے نکل آئے. حضرت موسیٰ نے ایک ضرب لگائی ہے، دریا نیل میں راستہ بن گیا. ادھر کا پانی ادھر بیچ میں سوکھا راستہ. 1-2 راستے نہیں بلکہ 12 راستے. 12 راستے. 12 راستے کیوں؟ اس لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ 12 خاندان کے لوگ تھے، تاکہ 12 خاندان کے لیے 12 راستے بن گئے. حضرت موسیٰ کے ساتھ جو لوگ تھے باتیں کرنے لگے کہ موسیٰ کلیم اللہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی برکت سے محفوظ ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم آپ کے ساتھ جا رہے ہیں. باقی 11 خاندان کے لوگ تو ڈوب گئے ہوں گے، مر گئے ہوں گے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو اس پانی کی دیوار پہ مارو، پتا چل جائے گا سارے کے سارے زندہ ہیں، سب ساتھ چل رہے ہیں. جب لاٹھی ماری اس دیواروں سے کھڑکی بنی، کھڑکیاں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، سب چل رہے ہیں، سب اس پار چلے گئے. جب دریا نیل پار ہو گئے، موسیٰ کلیم اللہ اس پار ہیں، ادھر فرعونی پہنچ گئے. کیا کرنے کے لیے؟ حضرت موسیٰ کو گرفتار کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، انہیں مارنے کے لیے. 30 سال تک پرورش کی، اپنی مارنا چاہتا، لیکن یہاں راستہ نہیں. فرعون نے دیکھ راستہ بنا ہوا ہے، جب ہم گھوڑا ڈال دیں. فرعون کا وزیر جو تھا حامان بڑا چالاک تھا، چپکے سے کان کے پاس آیا، کہا بادشاہ تم جانتے ہو کہ تم خدا تو نہیں، جھوٹے خدا ہو، جھوٹے خدا کے دعویٰ کر رہے ہو. ایسا مت کرو، دریائے نیل کے راستے میں گھوڑا مت ڈالو کہ ایسا نہ ہو جائے ہم سب ڈوب کر مر جائیں. آپ تو جھوٹے خدا ہو، ایسا مت کرو، راستہ ہمارے لیے نہیں ہے. حامان کے بعد فرعون نے مان لی، گھوڑا روک دیا. لیکن دوستو وہاں تو حضرت موسیٰ کو بچانا تھا، فرعون کی موت تھی. جب گھوڑا کو روک لیا، سب رک گئے. فوراً جبرائیل نے اپنی گھوڑی فرعون کے گھوڑے کے سامنے اتار دیا. جبرائیل گھوڑی پر سوار ہو کر اپنی گھوڑی کو دریا نیل میں ڈال دیا، اس راستے میں جس راستے میں موسیٰ کلیم اللہ چلے تھے. جب جبرائیل آگے بڑھے گھوڑی لے کے، فرعون ادھر لشکروں کے ساتھ اپنا گھوڑا لے کر کھڑا ہے. اب فرعون کا گھوڑا اب رکتا نہیں ہے. جبرائیل کی سواری کو دیکھنے کے بعد گھوڑے کے لگام تھاما، تھام نہ سکا، روک نہ سکا. جبرائیل کی سواری کے پیچھے پیچھے فرعون کا گھوڑا بھی اس راستے میں کود پڑا. جب فرعون کا گھوڑا کودا، اس کے ساتھ جتنے لشکر تھے سب کود پڑے. جب بیچ دریا میں گئے، اللہ نے حکم دیا اے نیل کے راستے، یہ راستے تو میں نے موسیٰ کے ماننے والے کے لیے بنایا تھا، تمہارے لیے نہیں، فرعون کے لیے نہیں، فرعون کے لیے نہیں. راستے بند ہو جاؤ. سب راستے بند ہو گئے. ادھر کا پلٹ جانا شروع ہو گیا. وہاں پر فرعون ڈوب کر مر گئے. فرعون سب ڈوب کر مر گئے. اس لیے قرآن نے کہا فَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اے لوگو ہم نے فرعون کو ڈبو دیا، تم سب کو نجات دے دی، تم سب دیکھ رہے تھے. کیونکہ موسیٰ کے ماننے والے میں کچھ لوگ تھے شک شبہ میں، بھائی فرعون مرا نہیں ہوگا
تو پھر ان کی لاش کو بھی دریا نیل کے پانی اوپر پھینک دیا تاکہ دیکھ لے پھر مر چکا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے جس کے موت جب آنی ہے جب بھی مرے گا. موت سے پہلے کوئی نہیں مرتا ہے، موت جب آتی ہے تو روک نہیں سکتا. الحاج قاسم اللہ صاحب کی موت 18 رمضان کو تھی، ان کی موت ہو گئی. لیکن دوستوں موت کے جذبات ہوتے ہیں. چند مسائل میں آپ کو بتا دوں. یہ بیماریاں جو ہوتی ہیں، کورونا وائرس ہو، ہیجا ہو، کچھ بھی ہو، اس سلسلے میں لوگوں میں ایک ہیبت، ایک خوف، ایک طرح کی دہشت ہوتی ہے. دیکھیے بیماریاں برحق ہے لیکن موت کا بہانہ ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، ایک حدیث میں ہے سرکار کے پاس ایک بیمار شخص آئے، سرکار کے پاس کھانے کے لیے بیٹھ گئی. سرکار نے منع نہیں فرمایا کیونکہ سب کھانا کھایا. بیمار تھے، بیمار تھے، کھانا کھایا. ایک موقع پر ایک شخص آئے، جزام کا مرض تھا، سرکار سے بیعت ہونے کے لیے آئے، سرکار سے بیعت مرید ہونے کے لیے آئے. سرکار نے فرمایا بایانہ کا فرجے، ہم نے بیعت کر لیا، تو واپس چلا گیا. ان سے مسافہ نہیں کیا، معانقہ نہیں کیا، ملاقات نہیں کی. معلوم ہوا انسان کا دل اگر مضبوط ہے، دل اگر کمزور نہیں ہے، کسی بھی بیماری ہو وہاں جا سکتا ہے، عیادت بھی کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. دل کمزور ہو احتیاطی تدبیر بھی شرم درست ہے، کر سکتا ہے. لہذا انسان کی موت جب آتی ہے اس سے مرنا ہے، لیکن موت اس سے آ گئی. میں نے پہلے کہا جس کو موت کی حضرات، جب انسان مرتا ہے ہمارے کچھ غلط رسوم و رواج ہوتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے. کچھ کفن پہنانے کا طریقہ، کچھ بیوہ عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں. جب شوہر مر جاتا ہے عورت کو عدت میں رہنا پڑتا ہے. عدت کتنی دی؟ کیا عدت؟ عدت کے معنی سو. مسئلہ یہ ہے اگر کسی کا شوہر مر جائے، عورت اگر حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو عدت رہنا پڑے گا. عدت پر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے دن تک باہر نہیں جا سکتی، بنا سنگا نہیں کر سکتی، اچھے لباس نہیں پہن سکتی، خوشبودار تیل نہیں لگا سکتی، اپنے بالوں کو سنوار نہیں سکتی. ہاں بال الجھ جائے تو موٹے دندانے سے صرف سنوار لے. یہ ہے عدت. اگر پیٹ میں بچہ نہیں ہے 4 مہینہ 10 دن اس کو عدت میں رہنا پڑے گا. 4 مہینے 10 دن. ان دنوں میں ان چیزوں سے احتیاط کرنا پڑے گا. باقی کھانے پینے میں کوئی احتیاط نہیں، سب کھا سکتی ہے، سب پی سکتی ہے، کہیں مہمان وغیرہ نہیں جا سکتی، بس اتنی دیر گھر میں رہنا پڑے گا. ہاں بیمار ہے، علاج کے لیے ڈاکٹر کے جانا ضروری ہے، وہ جا سکتی ہے. کہاں جانا ضروری ہو، اکثر ضروری ہو، جائے رات اسی گھر میں گزارنا پڑے گا، جا اس کا گھر. ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے. دوسری بات، کفن کا طریقہ ہمارے یہاں شروع سے چلے آیا ہے. کفن کیسا دیتے ہیں؟ مرد کے 3 اور ایک کفن پورا چادر بولتے ہیں ہمارے یہاں، ایک لنگی، ایک کرتا. لنگی میں کیا ہوتا ہے؟ کمر سے لوگ اکثر دیتے ہیں، اکثر رواج شروع سے آیا ہے. کہاں سے دیتے ہیں؟ پرانا کمر سے لنگی دیتے ہیں. اور پہنانے کا طریقہ کیا؟ کیسے پہناتے ہیں؟ پہلے کفن دیتے ہیں، پھر کرتا بچھاتے ہیں، پھر لنگی بچھاتے ہیں. یہ پرانا طریقہ ہے، ہمارے باپ دادا سے لوگ کرتے آئے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. پہلے علماء نہیں تھے، مسائل علم نہیں تھا، لوگ کرتے آ رہے تھے. سنیے مسئلہ. کفن کا طریقہ یہ ہے، ایک چادر ہو پورا جس کو 2 طرف باندھا جا سکے. لنگی کتنا ہونا چاہیے؟ کمر سے نہیں بلکہ بال، سر کی چوٹی سے لے کر ایڑی تک، سر کے چوٹی سے لے کر ایڑی تک لنگی ہونی چاہیے. اور کرتا جو ہے، کرتا جانتے ہی ہیں، یہ کرتا کیسے بھرا جائے؟ تو مرد کے لیے کاندھے کے رکھ، عورت کے لیے بیچ میں بھرنا ہے. یہ ہے کفن چیرنے کا طریقہ. بچھایا جائے تو کیسے؟ پہلے بڑا کفن ہو، اس کے بعد کیا بچھائیں گے آپ؟ بولیے. لنگی. اس کے بعد چادر نہیں، کرتا جو پہنایا جائے گا. کرتا سب سے نیچے رہے گا.
جسے انڈر شوٹنگ بولتے ہیں، جو نوجوان پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، شرٹ نیچے پینٹ اوپر، یہ ہونا چاہیے، الٹا نہیں، پہلے پورا بڑی چادر، اس کے بعد لنگی، اس کے بعد کرتا، تاکہ جب لپیٹا جائے کرتا سب سے نیچے، پھر لنگی، پھر کفن۔ عورتوں کا جو 5 کپڑا ہوتا ہے، 5 ایک کون لوگ بولتے چول بند، چول بند ہمارے عورتیں کیا کرتی ہے، کپڑے کو چول میں لپیٹ دیتی ہے، چول میں لپیٹ، اکثر رواج ہی ہے، اسے چول بند کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ چول بند وہ چول بال کو لپٹنا نہیں ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، بیچ کندھے سے اوپر ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو کی چوڑائی ہونی چاہیے، اور پیچھے سے لے کر چہرے پہ نقاب کو لگا دیتے، یعنی بالوں کو دوسرے کے سینے میں رکھ دیں، کپڑے کو آدھی پیٹھ میں آدھا گھسا دیں، آدھا کپڑے کو اوپر سے لے کر سر میں نکال کے ڈال دیا، اس کو چول میں ہم لوگ بولتے ہیں نقاب کے طور پر۔ اور جو 5واں کپڑا ہے یہ سینابند بولتے ہیں، وہ سب سے اوپر ہونا چاہیے، سب سے اوپر، بچھاٹوں کے پیچھے رکھ لیجیے، یا پھر اس کا الگ رکھیے، اور جب پہنا دے چاہو کپڑے اوپر سے اس کو اوپر سے لیبل کرنے گھسا، یہ طریقہ ہونا چاہیے، اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل تو جاہل مفتی بن جاتا ہے، ایک جگہ تک کپڑا بچھانے کا نمبر آیا، ابھی تو حال میں اب مولانا سجاد کی والدہ اور بچھا رہے تھے، ویسی جو طریقہ ہے، ایک گاڑی والے پتہ نہیں کیسے جا کر میں غلط ہوتا، پھر میں گیا پھر ڈانٹا، عورتیں یہ سے غلط ہو رہا ہے، چولہا بنے گا، یہ غلط ہے۔ بہرحال جو شرعی مسائل ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، خدا سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آپ کو ان شرعی مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس پروگرام میں ہمارے علماء نے بیان کیا ہے، جو تذکرہ کیا ہے، دونوں کو کلمے پڑھے، اس کا ثواب میرے سرباب الحاج قاسم صاحب کو پہنچے، سلام۔